بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج ہے 247، ویلاگ نمبر 1۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جس میں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ نمبر 1 سے لے کر پارہ نمبر 3، رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، ازل بھی اس کا ابد بھی اس کا، وہ ہر زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ناظرین، فائدہ جو اس سے پہلے ہم تلاوت کر چکے، ثم قست قلوبکم سے لے کر اما تحملون یعنی 47 نمبر آیت تک اس کا خلاصہ پیش کر چکے ہیں۔ فائدہ اس کا ہم بتا رہے ہیں۔ اس جگہ پتھر کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول، ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم، کم پانی نکلنا، ان دو میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خدا کے خوف سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں، سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کو تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یحقل میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، البتہ جس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جمادات میں اتنی حس بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حس حیات پر موقوف ہے، حس حیات پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطیف حیات ہو جس کا ہم کو ادراک نہ ہوتا ہو، جیسا جو ہر دماغ کے احساس کا بہت سے عقلاً یعنی عقل کو ادراک نہیں ہوتا، عقلاء کو یعنی جو عاقل لوگ ہوتے ہیں، وہ محض دلائل سے اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو دلائل طیبہ سے ظاہر نفس قرآن کی دلالت اور قوت کسی طرح بھی کم نہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ نہیں، ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بعض پتھر اس وجہ سے گر جاتے ہیں، سو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، اور ان میں سے بعض طبی ہوں اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو۔ اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کے ذکر ہیں۔ ترتیب نہایت لطیف اور افادہ مقصود نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا، یعنی بعض پتھروں میں تأثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف و مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تأثر ہوتا ہے، جس سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بہ نسبت اول کے نرم ہوئے، اور ان کے قلوب ان درجہ دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں، اور بعض پتھروں میں گو اس درجے کا اثر نہیں، مگر پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گر آتے ہیں، گو درجے میں پہلی قسموں سے زیادہ ضعیف تر ہیں، مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال بھی نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ویلاگ 2 ہے، بقیہ حصہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین،
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، شعر الاولین سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔